1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 27ویں آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا عوام پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہے کیا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 میں بنا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں تاکہ نظام بہتر اور نئے حالات کے مطابق چل سکیں۔ اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں اور اب حکومت 27ویں ترمیم لانے پر غور کر رہی ہے۔ کچھ دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وفد صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملا۔ اس ملاقات میں حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت مانگی۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں بتایا کہ اس ترمیم میں کئی اہم تجاویز شامل ہیں، جن میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے علاوہ ایک آئینی کورٹ بنائی جائے گی جو صرف ان کیسز کو دیکھے جو سیدھا آئین سے ریلیٹڈ ہوں گے، جیسے کہ عدلیہ کے اختیار، صوبائی اور مرکزی اختیارات کے جھگڑے، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کو دوبارہ بحال کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفیسرز جو علاقے میں انتظامی فیصلے کرتے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی قانونی خلاف ورزیوں پر سزا دینا یا امن و امان برقرار رکھنا، یہ نظام 2001 کے بعد ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اب حکومت چاہتی ہے کہ اس کو پھر سے لایا جائے۔ ججز کے تعیناتی اور تبادلے کا نیا طریقہ۔ ابھی تک ججز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ایک اسپیسیفک جوڈیشل کمیشن کرتا تھا۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس پروسیس کو تھوڑا چینج کیا جائے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی بڑھ سکے۔ آرٹیکل 243 فوج کے کمانڈ سے متعلق ہے، یعنی کہ کس کے پاس فوج کی اوور آل کمانڈ کا اختیار ہے۔ اب جب آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا درجہ دیا گیا ہے تو حکومت سمجھتی ہے کہ اس بات کا آئین میں اندراج ہونا لازمی ہے، اور الیکشن کمیشن کے اپوائنٹمنٹس کے ڈیڈ لاک کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آئینی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان پر دباؤ کم ہوگا۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کے بحال ہونے سے روزمرہ کے مقدمات جلدی حل ہوں گے۔ تعلیم اور آبادی جیسے مسائل کے لیے ایک مرکزی پالیسی بن سکتی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اور کچھ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم اور آبادی جیسے شعبے صوبوں کے پاس تھے، لیکن اب اگر یہ واپس فیڈریشن کے پاس چلے گئے تو صوبوں کی اپنے فیصلے کرنے کی آزادی کم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خوف ہے کہ NFC نیشنل فائنانس کمیشن، جہاں سے صوبوں کو پیسہ ملتا ہے، اس کے حصوں میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔